أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے کسی انسان کو ناحق بغیر قصور کے قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے. کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ ساری قوموں، سارے مذہبوں، سارے فرقوں میں اس کا جرم عظیم ہونا مسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان کو حرمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، تقدس عطا فرمایا ہے. اگر آپ حدیثوں کے ذخیرے کو کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ایک انسان کی، ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. کئی روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے سن 10 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات حج پر حضرات صحابہ کے 1,24,000 مجمع کے سامنے بلیغ خطبے دیے ہیں، جنہیں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ایسے عظیم الشان خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ رہتی دنیا تک یہ انسانی زندگی کی دستاویزات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا اور حضرات صحابہ سے سوال کیا، ایو یوم ھذا، کہ آج کون سا دن ہے. حضرات صحابہ کو معلوم تھا کہ آج قربانی کا دن یعنی یوم النحر ہے، لیکن حضرات صحابہ کا مزاج اور معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے، معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرات صحابہ پہلے مرحلے پر یوں کہتے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جب حضور نے یہ سوال کیا کہ ایو یوم ھذا، کہ آج کون سا دن ہے، تو حضرات صحابہ نے یہی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم. تو حضور نے کہا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آج قربانی کا دن ہے. پھر دوسرا سوال کیا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ حضرات صحابہ جانتے تھے کہ یہ حج کا مہینہ ہے. جواب میں کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے کہا کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو حضرات صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ حج کا ہی مہینہ ہے. پھر حضور نے کہا تیسرا سوال کیا
ایو بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر حضرات صحابہ نے یہی جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے کہا کیا یہ بلد الامین نہیں ہے؟ کہا کہ یہ بلد الامین ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا دن وہ بھی حرمت والا، حج کا مہینہ وہ بھی حرمت والا، مکۃ المکرمہ کی سرزمین وہ بھی حرمت والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرمتوں کا حوالہ دے کر حضرات صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اب آگے حضور جو بات کہنے جانے والے ہیں وہ بات بڑی اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس سے پہلے حضرات صحابہ کے ذہن کو تیار کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سوال و جواب کے بعد حضور نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہ تمہارے ایک دوسرے کے خون، تمہارے ایک دوسرے کے مال، تمہاری ایک دوسرے کی عزتیں تم پر حرام ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے پر قربانی کا دن حج کے مہینے میں اور مکۃ المکرمہ کے اندر حرمت والا ہے، کہ جس طریقے سے تمہارے دلوں میں قربانی کے دن کی حرمت ہے، عزت ہے، اور حج کے مہینے کی عزت ہے، مکۃ المکرمہ کی عزت ہے، اس سے زیادہ ایک مومن کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی عزت ہے، تم کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کیا، اے اللہ کے گھر، تیری عزت، تیری حرمت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اور اس کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ حضور انسان کی جان کے تحفظ کو سمجھانا چاہتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جب حجر اسود کو پہنچے اس کا بوسہ لیا اور کہنے لگے کہ اے حجر اسود، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی عزت کتنی اونچی ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے کی جان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی بربادی اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے اہون یعنی ہلکی ہے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمانوں کے اور 7 زمینوں کے باشندے رہنے والے اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کریں گے، اللہ رب العزت سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہر گناہ کے متعلق معافی کی امید ہے، لیکن 2 گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا شریک بنانا، اور دوسرا گناہ کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، کہ یہ 2 گناہ بہت خطرناک ہیں، اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس ہر صبح کو اپنے شیطانوں کو دنیا کے اطراف میں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی کارنامہ انجام دے گا میں اس کے سر پر تاج پہناؤں گا، اس کی عزت بڑھاؤں گا،
جب دین گزر جاتا ہے، شام آتی ہے، تو ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے اور مجلس لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم میں سے کس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے دل میں وسوسے ڈالے، اسے بہکایا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کام تو اچھا کیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے گا۔ پھر دوسرا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان کے دل میں اتنے وسوسے ڈالے، اتنا میں نے بہکایا کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کام تو اچھا کیا ہے، لیکن وہ دوبارہ توبہ کر کے اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے گا۔ تیسرا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو اتنا پریشان کیا کہ اس کے دل میں اتنے وسوسے ڈالے کہ اس نے ایمان کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو ابلیس کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت بہترین کارنامہ انجام دیا ہے، اور اپنا تاج اسے پہناتا ہے، اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پھر چوتھا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے دل میں اتنے وسوسے ڈالے کہ اس نے دوسرے مسلمان کو ناحق، بغیر قصور کے، بغیر جرم کے قتل کر دیا۔ تو ابلیس کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت بہترین کارنامہ انجام دیا، اسے بھی تاج پہناتا ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں شرک اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اتنا ناپسندیدہ ہے کہ شیطان ابلیس اپنی ساری طاقت اس کے پیچھے خرچ کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھے اور مجھے میری رسالت کا اقرار کرے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کا خون، 3 مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا خون حلال ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت وہ زنا کاری کرے، تو اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کاری کرے اور ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کے اوپر پتھر کے ذریعے پتھراؤ کیا جائے اور انہیں مار دیا جائے، اس لیے کہ جب شادی ہو گئی، اپنی شہوت پورا کرنے کا راستہ مل گیا ہے، پھر وہ حرام جگہوں پر کیوں منہ مار رہا ہے؟ حالانکہ زنا فی نفس ہی گناہ ہے۔ اگر کوئی کوانہ مرد یا کوانی لڑکی زنا کاری کرے، اس کی سزا بھی شریعت میں بڑی سخت ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ تو شادی شدہ مرد ہیں، تو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کاری کرے، ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ مسلمان کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے دل میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اس نے اسلام کو چھوڑ کر اس نے کفر اختیار کر لیا، وہ مرتد ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسے قتل کر دو۔ اور تیسرا آدمی جس کا ذکر اس زیر درس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے ناحق قتل مت کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو شخص ناحق ظلماً قتل کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل ہونے والے کے وارث اس کے اولیاء کو یہ اختیار دیا ہے، یا تو وہ قاتل کو معاف کر دے یا وہ اس کے قتل کا بدلہ لے لے۔ فلا یسرف فی القتل، تو قتل ہونے والے کے اولیاء کو چاہیے کہ وہ قتل کرنے کے اندر حد سے آگے نہ بڑھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر تیسرے شخص کا ذکر ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دے،
تو اسے بھی قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اس کی جان کو بھی مار دیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں قتل کرنے والے قاتل اور جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول، اس کے اولیاء دونوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قاتل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو قتل کر دوں گا اور مجھے لمبی زندگی مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ تمہارے شخص کو جس نے قتل کیا ہے تم بھی قاتل کی گردن کو مار دو۔ یہ اس کے لیے ہدایت ہے کہ تو کسی کو قتل کرنے کے بعد لمبی زندگی نہیں جی سکتا۔ اور مقتول کے اولیاء، مقتول کے وارثوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں شریعت مطہرہ نے بدلہ لینے کا موقع دیا ہے تو بدلہ لینے میں حد سے آگے نہ گزرو۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جب کوئی کسی کو قتل کرتا تو پھر مقتول کے اولیاء، ان کے وارثین، کبھی تو قاتل کے خاندان کا جو بھی فرد ملتا، چاہے اس کا بھائی مل جاتا، اس کا چچا مل جاتا، اس کا باپ مل جاتا، کسی کو جو بھی مل جاتا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو آدمی قتل ہوا ہے وہ اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا بڑا آدمی تھا، سردار تھا، تو وہ قبیلے والے اپنے آقا کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے قاتل کے خاندان کے 2 آدمیوں کو، 3 آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کبھی لوگ ایسا کرتے تھے کہ قتل کرنے کے بعد، قاتل کو قتل کرنے کے بعد اس کی ناک کاٹ دیتے تھے، اس کے کان کاٹ دیتے تھے، اس کی ہونٹ کاٹ دیتے تھے، اسے مسلح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنے مقتول کا بدلہ لے لو تو حد سے آگے نہ گزرو۔ جس طریقے سے اس نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے تم بھی اسی طریقے پر قتل کرو، ورنہ یہ ہوگا کہ اب تک تو اللہ کی نظر میں وہ ظالم تھا، تم مظلوم تھے، اور تم حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی نظر میں تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا۔ پھر آگے فرمایا انہو کان منصورا، کہ مقتول کے اولیاء کو، مقتول کے وارثوں کو حکام کے ذریعے مدد دی گئی ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں قاتل کے مزاج کی، ذہنیت کی، یہاں اس کا علاج بتلایا گیا ہے۔ عموماً قاتل، کسی کو قتل کرنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا تو کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کہ بھائی میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میرے تو حکومت میں تعلقات ہیں، پولیس بھی میری ہے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں انہو کان منصورا، کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، کہ جس سوسائٹی کے آدمی کو تو نے قتل کیا ہے اگر وہ نیک صالح معاشرہ ہے، نیک صالح سوسائٹی ہے، تو وہ سوسائٹی کے انسان اس آدمی کے مددگار ہیں، وہ تجھ سے بدلہ لیں گے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت یہ سب سے بڑی مددگار ہے، وہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لیے بغیر چین سے بیٹھ نہیں سکتی۔ یہ 3 آدمی ہیں جنہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اور بھی لوگوں کے متعلق کتابوں میں آتا ہے، حضرات فقہاء نے لکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی، ان کے شہید ہونے کی داستان ہم نے سن رکھی ہے، کہ جب بلوائیوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، حضرت عثمان کے دشمنوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور کئی دنوں تک گھیراؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی چھت پر آئے اور آ کر ظالموں سے، قاتلوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کے قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے، نمبر 2 کوئی انسان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اور نمبر 3 کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے، اور میں تینوں انسانوں میں سے نہیں ہوں، تو مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو وہ ظالم کہنے لگے
کچھ بھی ہو جائے عثمان ہم تیرا قتل کریں گے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم ایک مسلمان کا ناحق قتل کرو گے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا. تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں قتل کرنے سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھاردار آلہ لے کر، چھری لے کر، تلوار لے کر ہم کسی کا قتل کریں تبھی قتل سمجھا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کو زہر پلا دیا یا کسی کو کوئی ایسی دوا کھلا دی جس سے اس کی موت ہو گئی، یا پھر کسی کو جھوٹے مقدمات میں پھنسوا کر پھانسی لگوا دی حکومت کے ذریعے، یا کسی کے اوپر جادو ٹونا کر کے موت دلوا دی. یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں. لوگ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے جوش انتقام کے اندر یہ ساری حدیں کراس کر لیتے ہیں. کئی کارگزاری ایسی سامنے آتی ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں ہندو کے پنڈتوں کے پاس جا کر میلہ علم کرواتی اور موٹ مرواتی ہیں، تاکہ دشمنی میں اتنی آگے نکل گئی کہ سامنے والا آدمی تو مر گیا لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ میرے ایمان کے لالے پڑ چکے ہیں. یہ ساری شکلیں، ساری صورتیں اس قتل کی وعید کے اندر داخل ہیں. اور حضرات مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہ کرو. اس آیت کریمہ کے تحت یہ بھی داخل ہے کہ کوئی انسان اپنی جان کو بھی قتل نہ کرے. اصل میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو جان دی ہے، جو جسم دیا ہے، اس کے اصل اور اس کے حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے. انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کے اندر اپنے جسم میں تصرف کرے، چاہے تو خودکشی کر لے، چاہے نقصان پہنچائے. اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی مشکلوں میں پھنس کر، دنیا کی مصیبتوں میں پھنس کر وہ آخر میں خودکشی کر لیتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی تکلیف یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی درجات بلند ہوتے ہیں. اور آزمائش کوئی پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو ایک مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے. اللہ بندے کو آزمانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے اندر خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے. ان کے یہاں تو سب کچھ یہی ہے. یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی، یہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب 10ویں 12ویں کے ایگزام ہوتے ہیں تو ہمیں اخباروں میں یہ دیکھنے کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں لڑکے نے خودکشی کر لی، فلاں لڑکی نے. اکثر غیر مسلموں کے نام ہوتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ چیزیں ہی خودکشی کے واقعات مسلمانوں میں بھی داخل ہونے لگے ہیں. اب مسلمانوں کے نوجوان لڑکے خودکشی کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا تھا. اس وجہ یہ ہے ہمارے اعتقادات کمزور ہو چکے ہیں، اللہ پر بھروسہ یہ کم ہو چکا ہے. حدیث میں خودکشی کرنے کے اوپر بڑی وعیدیں آئی ہیں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی اونچی جگہ سے، پہاڑ سے گر کر خودکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے پہاڑ سے گرا کر اس کی سزا دیتے ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور اگر کوئی آدمی زہر کھا کر مرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھا کر وہ مرتا رہے گا. اور اگر کسی نے دھاردار آلے سے اپنے آپ کو مار کر ختم کیا ہے، خودکشی کی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے ہاتھ میں ایک چھورا دیں گے جو اپنے پیٹ میں گھونپے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا. یہی اس کی سزا ہے. تو آیت کریمہ کا دونوں چیزیں داخل ہیں. اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری بہت عام ہو چکی ہے. انسانوں کا خون بہت سستا ہو چکا ہے، بہت سستا ہو چکا ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الحرج. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے درمیان حرج کی کثرت نہ ہو جائے. حضرات صحابہ نے کہا قالوا وما الحرج یا رسول اللہ, اللہ کے رسول حرج کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا القتل القتل, حرج یہ قتل ہے کہ تمہارے درمیان معمولی باتوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. آج دیکھ لیجیے یو پی بہار کے طرف یہ داستانیں بہت سننے کو ملتی ہے, پڑھنے کو ملتی ہے. وہاں 100 روپے کے اوپر بھائی کو قتل کر دیتا ہے, باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے, شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے. یہ عام ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے, کسی کے اوپر کسی کا قتل کیا جاتا ہے, لوگ اس کی مدد کو نہیں پہنچتے ہیں. لوگ تماشائی بن کر معاملے کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھنے والا بھی معذور ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی خیر خواہانہ طور پر اس معاملے میں مدد کے لیے جاتا ہے, لوگ اسے بھی پھنسا دیتے ہیں, تو لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور دوسری چیز کہ حکومتوں نے جو پولیس کا عملہ جو تیار کیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے ہے. وہ تو ہمارے محافظ بنے ہیں. لیکن آج حکومت کا عملہ یہ پیسوں میں بکا ہوا ہے. قاتل قتل کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, جو مظلوم ہے اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھانے لگے تو کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا, کسی کا قتل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, ہر چیز دی ہے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار چلانے کے لیے نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی ساری طاقتیں, مسلمانوں کے سارے ہتھیار ایک دوسرے پر استعمال ہو رہے ہیں. بہت واقعات ہمارے علاقوں میں بن رہے ہیں. معمولی باتوں کے اوپر تلواریں نکل جاتی ہیں اور لوگ قتل کر دیتے ہیں. کتنی سخت وعید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے وہ بھی جہنمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, کہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی اسی نیت سے باہر آیا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. اسے موقع نہیں ملا ہے, اگر موقع ملتا تو یہ بھی پہلے وار کر دیتا. اس لیے قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین محبوب العلماء والصلحاء مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ, وہ ایک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے دیکھے کہ جہاں اللہ کا غضب, اللہ کا جلال بہت جوش میں ہے, کہ میں نے ایک مرتبہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم اسی نیت سے دیکھا کہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب, اللہ کا جلال کہاں جوش میں آتا ہے. تو مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مقامات دیکھے کہ 3 مقامات کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب دیکھنے کے قابل ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے. پہلا موقع کہ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچو, اور تم ما بقیہ سود کو, انٹرسٹ کو چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے,
فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کسی گناہ کے اوپر یہ اتنی بڑی سزا اللہ تعالی نہیں سنائی۔ آج امت سود خوری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایسی کارگزاری ہمارے سامنے آتی ہے کہ باقاعدہ پولیس کچہریوں سے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری عورتیں سٹے چلاتی ہیں اور سود کے اوپر لوگوں کو پیسہ دیتی ہیں۔ یہ میں احمد آباد کی جمال پور کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے پولیس کے کرمچاریوں نے بلایا علماء کو، وہاں کی مقامی علماء کو، کہ تمہاری عورتیں سٹے کھیلتی ہیں اور زناکاری کرتی ہیں اور سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتی ہیں۔ آج امت برباد ایسے نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ایسے ہی نہیں ہے، ہم صرف اپنے اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نظر اگر پوری ہمارے علاقے کے اوپر پتہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، جس کے مد مقابل اللہ آ جاوے، اس کا رسول آ جاوے، کیا وہ بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام، مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ایک مقام پر ذکر فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان مجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا، اس کا عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ اگر یہاں پر رک جاتے، بات چل جاتی، کافی ہو جاتی کہ جہنم کی سزا سنائی گئی، اس سے بڑی سزا تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ آگے اللہ کہتے ہیں خالدن فیہا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا وہ جہنم میں تھوڑے وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں کون لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ مشرک رہے گا، کافر رہے گا، منافق رہے گا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رک جاتے تو کافی ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اس پر میرا غضب اترے۔ یہاں پر ایک بات روک دیتے تو کام چل جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعَنَهُ، اور میری لعنت اس پہ برسے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ میں نے اس کے لیے دردناک اور عظیم الشان عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو ہم مکتب میں بچوں کو یاد کرواتے ہیں کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور کھلم کھلا گناہ کرنا ہے، اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج قتل و غارت گیری کا بازار عام ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کی جان کی حرمت اللہ رب العزت کے یہاں بہت عزیز ہے۔ انسانی جان کوئی ایسی ویسی نہیں ہے کہ معمولی باتوں میں ہتھیار نکلے اور مسلمان کو ختم کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔